یہ جو میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ جو رسپانس آئے گا وہ کس طریقے کا ہوگا، تو جس طریقے سے آپ سچویشن کو ریڈ کر رہی ہیں بیسڈ آن یور ویری ایکسٹینسو ایکسپیرینس ان ڈیلنگ وتھ سچ میجرز، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو پروپورشنل رسپانس پہ رہے گا یا اس کو ایسکلیٹ کرے گا؟ اگر آپ پچھلے کئی مہینوں کو دیکھیں، پچھلے کئی سالوں کو دیکھیں، پچھلے کئی دہائیوں کو دیکھیں، بٹ پرٹیکولرلی اگر آپ نیتنیاہو کا بیہیویئر ایز پرائم منسٹر آف اسرائیل دیکھیں اور اسرائیل کا ایک کس قسم کا اسٹیٹ ابھرنا دیکھیں، اور اگر آپ اسپیشلی اکتوبر 7 کے بعد اسرائیل کے کسی بھی ایکشن کو دیکھیں تو وہاں کہیں آپ کو ریشنل لاجیکل بیہیویئر اکارڈنگ ٹو رول آف لا، انٹرنیشنل لا، اکارڈنگ ٹو ایون رولز آف وار، رولز آف وار بھی ہوتے ہیں، رولز آف انگیجمنٹ ہوتی ہیں، ایک چیزیں سیٹ ہوتی ہیں کہ جی یہاں سے آگے یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ نہیں کراس کریں گے، اس کو کراس کریں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے۔ ہم نے پچھلے مہینوں میں یہ دیکھا کہ بے شک وہ ہیومینیٹیرین لا کی ہو، بے شک وہ انٹرنیشنل لا کی ہو، بے شک وہ رول آف وار کی ہو، کسی قسم کی ریسٹرینٹ یا ابائڈنس بائی اینی رولس اور اینی لیگل فریم ورک، be it international or regional or I would say even domestic requirements، کسی قسم کی وہ نہیں طرز عمل میں آئیں، اور اس طرح کی چیز کو جنرلی ایک الفاظ استعمال کیا جاتا ہے روک بیہیویئر، وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جب امپیونٹی مل جائے، جب روک بیہیویئر کے ساتھ امپیونٹی مل جائے، امپیونٹی جو روک بیہیویئر کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ختم کرنے والا، ختم تو چھوڑے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ میں بار بار اس UN جنرل اسمبلی کے ووٹ جس میں 124 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈل ہونے کا جو ICJ میں کیس ہے اس کو پرسو کرنے کی مینڈیٹ دیا، اس کی ایگزامپل اس سے دیتی ہوں کہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا اسرائیل کے ایکشنز کو کنڈون نہیں کر رہی، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل کو یہ کرنے دیں، یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ سیلف ڈیفینس بنتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا ہی نہیں کہتا، کیونکہ انٹرنیشنل لیگل سسٹم جو انٹرنیشنل آرڈر کی ہم بات کرتے رہتے ہیں اس میں رائٹ آف سیلف ڈیفینس میں آپ یہ سب کچھ کہیں سے نہیں کر سکتے، اسی لیے کبھی بھی یہ سیکورٹی کاؤنسل مینڈیٹڈ ایکشن نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں چلیں سیکورٹی کاؤنسل اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے زوم کر لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو مکمل طور پر فلاؤٹ کر رہا ہے، اٹ از ناٹ انٹرسٹڈ، یہ ہم نے ازیوم کر لیا اور بالکل وہ کر بھی رہا ہے، ازمپشن سیف ہے، اور وہ بغیر کسی کی سنے اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا جو وہ سمجھتا ہے۔ وہ اس ازمپشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو رسپانس آنا ہے آپ کے خیال میں اگر وہ اسکلیٹ ہوگا، وہ ڈسپروپورشنل رسپانس ہوگا، تو دیٹ مینس کہ وہ ایران کو اس کانفلکٹ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے اور ایران پرووک ہو گیا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ ایران کو انکلوڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کا وقت گزر گیا۔ ایران اس کانفلکٹ کا حصہ یقیناً تھوڑے ایٹ سبٹرینین لیول ہمیشہ سے رہا، لیکن ڈائریکٹلی جب آپ نے وہاں پہ ہادیہ کے اوپر اٹیک کیا، ان کے سوئل کے اوپر اٹیک کیا، تو آپ کو آلموسٹ لیگل کور مل جاتا ہے فار ریٹیلیشن۔ اور یہ جو ایران کا ریئیکشن ہوا، اس کو ریٹیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ریئیکشن کہہ سکتے ہیں، میں اس کو زیادہ ریئیکشن کہوں گی، تو اس کی دیکھیں 3-4 وجہ ہو سکتے ہیں، کئی اسٹریٹجک ہویں گی، کئی ٹیکٹیکل ہوں گی۔ اسٹریٹجکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ شاید ریسٹرینٹ اسرائیل کو کرنے سے زیادہ وہ اس سے زیادہ یہ وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ایک لل آیا ہوا ہے، ایک سائلنس آیا ہوا ہے، اور کسی قسم کا ایکشن، کال آف ایکشن ٹو ریسٹرین اسرائیل بیہیویئر نہیں ہو رہا، اس کو انکریج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک طرف آپ کو نظر آتا جا رہا ہے کہ ایک ملک شاید کچھ بھی کر لے گا، اپنا وار تھیٹر کو یونیلیٹرلی انکریز کرتا رہے گا، غازہ کو ریز ڈاؤن کر کے بیروت کو میں چلا جائے گا، بیروت کو ریز ڈاؤن کرنا شروع کر دے گا، پھر لیبنان میں گراؤنڈ فورسز بھیجنا شروع کر دے گا۔ پہلے کہے گا ہم صرف لیبنان میں سدرن سائڈ پہ گراؤنڈ فورسز بھیج رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بارڈر کو کنٹرول کرنا، یہاں حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ ہے، پھر نارتھ میں بھی گراؤنڈ فورسز بھیج دے گا، اور پھر وار تھیٹر کو یمن میں لے جائے گا۔ تو دس از لائک سیئنگ کہ آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے گھر سے خطرہ ہے، آپ نے شاید کچھ کیا ہو نہیں کیا ہو، میں آپ کے اوپر اٹیک کر سکتی ہوں، آپ کو ریز ڈاؤن کر سکتی ہوں، مجھے کوئی لا نہیں ہے پوچھنے والی، تو پھر کسی نہ کسی کو تو مجھے ریسٹرین کرنے کا شوق جاری ہو جائے گا۔ اور بات ون تھنگ آئی وانٹ ٹو میک ویری کلیئر، بالکل بریفلی جی، وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم جی۔
वेरी ब्रीफली देखिए, व्हाट दिस हैज डन इज, हर मुल्क जिसको आप डिस्करेज करते हैं कि उसके पास न्यूक्स नहीं होने चाहिए, उसके पास शायद न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते, आज सारे मुल्क ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास कितना है और कितने ज्यादा की शायद जरूरत है, क्योंकि कल को अगर तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया तो बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इना रब्बानी खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये जो आखिर उन्होंने बात की है, दिस बेयर्स रिपीटिंग, क्योंकि देखिए ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जैसे भी रूल्स थे वो अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसमें वाकई में हर जो है वो मुल्क को अब यही सोचेगा कि अगर मैं पहले मुझे रूल्स और रेगुलेशंस का और इंटरनेशनल कवानीन का जो है वो एक सहारा था, लेकिन अगर वही टूट गया है और मैंने अपना ही दिफा करना है तो फिर मेरे पास वो तमाम तर हथियार मौजूद हैं जिनके ज़रिए मैं अपना दिफा कर सकूँ। तो मिलिटराइजेशन जो है वो बढ़ेगी और पाकिस्तान का जब न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जब आज से कई दिहाइयों पहले जब वो बना था उस पर लोग उंगलियाँ उठाते थे, आज साबित हो रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी था।